حدیث کے معاملے میں ایسی مثالیں بہت سی ہیں جس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی خاص معاملے پہ کوئی حکم دیا. اب راوی نے اس معاملے کو تو بیان نہیں کیا، تو اس لیے ظاہر ہے کہ وہ سب لوگوں کو پتا ہے نا، تو نہیں کیے تو پھر اس میں یہ مشکل آتی ہے. یہی وجہ ہے کہ حدیث کے تمام ترک کیا ہوتے ہیں، سارے اور راویوں نے وہی جو حدیث بیان کیا سب کو اکٹھا کریں تو آپ کو پورا سینیریو سمجھ میں آ جاتا ہے. تو یہ اصل آپ کا فائدہ ہے. یعنی آپ کو آج تک جتنی حدیثیں آپ نے پڑھی ہیں، جہاں آپ کو کوئی مشکل آ رہی ہے تو آپ سیاق و سباق کے ساتھ پڑھ لیں تو آپ کو بات سمجھ میں آ جائے گی، کلیئر ہے. ادروائز پھر وہ جعلی ہوگی. تو یہ اصل بات ہے. موضوع حدیث یعنی کون سی ہوتی ہیں؟ جو جعلی حدیث ہوتی ہیں. اب جعلی حدیث کو کیسے پتہ چلتے ہیں؟ حدیث میں کوئی نامعقول سی بات کی گئی ہو، دین کے خلاف کچھ بات ہوئی ہو. مثلا کہا ہوگا کہ نماز پڑھنا نہیں چاہیے تم نے، یا تم زکوٰۃ دو ہی نہ. لیکن اگر ایک خاص صحابی کو کہا کہ آپ کو زکوٰۃ، وہ اس لیے کہ وہ زکوٰۃ ان پہ فرض ہوئی نہیں تھی، کہ ان کے پاس پیسے ہی نہیں تھے، تو ٹھیک ہے، وہ بات ٹھیک ہے. لیکن اگر اوور آل پبلک میں کہا جائے تو پھر یہ ایسا ہو ہی نہیں سکتا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس کے خلاف کچھ فرمائے. حدیث میں حسی مشاہدے کے خلاف بات ہو. مثلا بینگن میں ہر بیماری کی شفا ہے، اس قسم کی حدیث آپ کو ملے گی. جس شخص کو چھینک آ جائے تو وہ شخص سچا ہوگا، یہ کوئی ضروری تو نہیں نا، ہو سکتا ہے وہ جھوٹ بولتا ہو، آج چھینک آئیے تو آئے. اس طرح بینگن میں ہر بیماری کی شفا ہے تو آپ اس کے لیے خود آپ ریسرچ کر لیں، آپ کو پتہ چلے اس بینگن سے یہ بیماری ٹھیک ہوتی ہے کہ نہیں ہوتی. تو اس نوعیت کی یہ جو چیزیں ہوتی ہیں تو یہ دین کے خلاف پروپیگنڈا ہی بنتا ہے. حدیث میں بےہودہ سی بات کوئی آ جاتی، حدیث میں ظلم یا برائی کا کوئی کہا گیا. مثلا یہ اس قسم کی کچھ حدیثیں آپ سنیں گے کہ جس میں کہا گیا مرد عورت کو چاہیے کہ وہ متا کر لیں. متا کیا ہوتا ہے کہ جناب چھپ کے دونوں نے ایک دوسرے سے معاہدہ کیا، جی شادی ہوگی ہماری، اور جناب 2 دن بعد تمہیں طلاق ہو گئی آٹومیٹیکلی، یہ متا. تو اس نوعیت کی حدیث بھی ساری جعلی ہے. حدیث میں کوئی حکم دیا گیا اور تمام صحابہ کا عمل اس کا الٹ ہے، تو وہاں سے آپ کو پتہ چل جائے گا کہ یہ فرقہ پرستی کی بنیاد پہ پروپیگنڈا اس نوعیت کا. حدیث میں کوئی باطل بات کہی گئی ہو، جیسے آسمان پہ جو کہکشاں دکھائی دیتی ہے وہ عرش کے نیچے اور ایک سانپ کی پھنکار سے بنتی ہے. یہ بالکل وہی ہے کہ جیسے ہندو مت حضرات کا ایک پرانے ہسٹری میں ایک بس ایک ان کو یہ پتا ہے کہ یہ جناب بیل کے اوپر یہ زمین ہے، تو بیل جب اس وقت اپنی کروٹ چینج کرتا ہے تو زلزلہ آتا ہے. تو اس نوعیت کی باتیں اگر آتی ہیں تو وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات ہرگز نہیں ہوتی. یہ کسی آدمی کا فلسفہ ہے کہ جو حدیث کی شکل میں آ گیا. حدیث کلام انبیاء کے الٹو کچھ معاملہ، جیسے بنی اسرائیل کی کہانیوں میں انبیاء کرام علیہ السلام کے خلاف کوئی منفی قسم کی وہ آتی ہیں تو وہ آپ کو بائبل میں آپ کو بالکل جعلی ہسٹری کا حصہ آپ کہیں گے. اسی طرح حدیث میں بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ ایسا کام کیا کہ جو انبیاء کرام کے الٹا آ رہا ہو، تو یہ بھی اس کا مطلب ہے کہ وہ بالکل جعلی حدیث ہے. پھر اور جعلی حدیث کی اور کیا پہچان آپ کر سکتے ہیں؟ کسی متعین تاریخ یا مہینے کے بارے میں کوئی عجیب و غریب بات کی گئی ہو. مثلا چاند کو محرم میں گرن لگے تو قیمتیں بڑھیں گی، جنگ ہوگی اور سلطنت پر قبضہ ہوگا، اگر سفر میں لگے تو ایسا ہوگا. اس نوعیت کی یہ سب کسی نجومی شخص نے کوئی ایجاد کی ہیں کہانیاں جس کو حدیث کے اندر بنا ہوا. یہ میں ایگزامپل کے طور پہ کچھ حدیثیں ایسی اس ٹائپ کی حدیثیں آپ کو نظر آئیں گی. حدیث سے عتبہ یعنی جو یونانی حکیم ہے ان کے کلام سے آپ کو اس قسم کے حدیثیں ملیں گی. حریصہ سے کمر مضبوط ہوتی ہے، یا مچھلی کھانے سے جسم کمزور ہوتا ہے، یا مومن میٹھا ہوتا ہے اور حلوہ پسند کرتا ہے. تو اس قسم کے کسی وہ حکیم صاحب نے ان کا ایک اپنی ریسرچ کا تجربہ ہوگا، اس کا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کوئی تعلق نہیں ہے اور سائنٹیفکلی اس کے الٹ ہوتا ہے. اب یہ والی حدیث بڑی دلچسپ ہے
جس پہ آپ ہنس چکے ہوں گے اب تک. مومن میٹھا ہوتا اور حلوہ پسند کرتا. تو اگر آپ کو کوئی مٹھائی پسند ہے تو آپ بڑی خوش ہوں گے اس پہ، اور اگر آپ ڈائبیٹک ہے تو آپ کو بڑی عجیب بات لگے گی. ایک وہ دلچسپ واقعہ ہوا کہ اچھا مجھے بھی میٹھا پسند تھا، میں کھاتا ہوتا تھا. تو ایک بار میرے کولیگ جو ہے نا ان کو ایک مذاق آیا، تو انہوں نے اسی پہ بات کی کہ یار یہ مولوی لوگ حلوہ کھاتے ہیں. تو ایک اتفاق سے اس وقت ایک کرسچن کولیگ آئے، ان سے پوچھتے بتاؤ بھی آپ کے پادری جو ہیں وہ حلوہ کھاتے؟ کہتے جی وہ حلوہ تو نہیں کھاتے لیکن کیک پیسٹری ضرور کھاتے. یہ اس نوعیت کی آپ کو اگر حدیث کی ملے تو اسی نوعیت کی ہوگی. حدیث میں عقل کی تخلیق سے متعلق کوئی عجیب و غریب بات ہو، جیسے اللہ تعالیٰ نے عقل کو پیدا کیا تو اسے آگے بڑھنے کو حکم دیا، وہ آگے آئی تو اس سے پیچھے جانے کا حکم دیا، وہ پیچھے چلی گئی تو فرمایا میرے نزدیک تم میں سے زیادہ کوئی چیز قابل عزت ہی نہیں. تو اب دیکھیے عقل تو وہ چیز ہے، خود قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے اسی کی تعریف انسان کو کی ہے اور کہا ہے کہ بھئی آپ اپنی عقل سے سوچیں. یہ قرآن میں آپ کو 10 جگہ ملے گا. تو اس پہ آئے گا اور کہیں گے کہ جو اہل عقل ہی اس قرآن کو سمجھتے ہیں، یہ فرمایا گیا. تو اب اس کے الٹ بات یہ حدیث ہو بھی نہیں سکتی اور یہ جعلی حدیث ہے. اسی طرح خضر علیہ السلام سے متعلق بڑی یہ حدیث ہے جو کہ صوفیزم کے ایجنٹس نے خضر علیہ السلام کے نام پہ بڑی بڑی کہانیاں ایجاد کی ہوئی ہیں، اور یہ حدیث ایجاد کے پہلے تو انہیں ہمیشہ کی عمر عطا کی کہ جناب خضر صاحب علیہ السلام تو اس سے لے کے آج تک زندہ ہے اور ان سے جناب ملاقات بھی ہوتی ہے ہماری، اور اس کے لیے عجیب و غریب چلے اور ریاستیں وہ انہوں نے ایجاد کی تاکہ آپ کرے، اور ایک ہتھ کنڈوں کے مقصد لوگوں کو اپنا ایک نفسیاتی غلام بنانے کے لیے لوگ کرتے رہے. اور اس کو یا تو خضر علیہ السلام کے نام پہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے نام پہ. تو اس کے لیے آپ تفصیل اگر دیکھنا چاہیں تو میری اس بک میں جس کا لنک آپ کو موجود ہے، مسلم دنیا میں ذہنی اور جسمانی غلامی، اس کے کیا کیا طریقے ایجاد کیے گئے. اس کے لیے آپ کو آج کل کے زمانے کے بھی آپ کو بہت ساری کئی مسجدوں میں کچھ ایسے بزرگ مل جائیں گے کہ جو ایسی ارشادات فرمائیں گے، تو یہ سب جعلی باتیں. اب وہ خضر علیہ السلام کا ذکر قرآن مجید میں ہے، اور انہوں نے جو عمل کیا اس سے پتہ چلتا ہے وہ اللہ کے فرشتے تھے، اور وہ ایک پورا پریکٹیکل دکھا رہے تھے ایک سینیریو کو موسیٰ علیہ السلام کو. تو وہ جانے اور موسیٰ علیہ السلام جانے، ان کا معاملہ تھا. بس اس سے ہمیں یہ پتہ چلتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے فرشتے ایسے کام کرتے ہیں، لیکن اس کا ہم سے کوئی تعلق نہیں ہے، ہم کوئی ڈیسیژن نہیں لے سکتے. لیکن لوگوں نے یہ اس کو ایسے بنا دیا کہ جناب یہ جو آپ کے پیر صاحب نے فرمایا نا، یہ خضر علیہ السلام نے بتایا ہے نا، اس لیے ایسے کرو. تو یہ نفسیاتی غلامی کا ایک ٹیکنیک یہ بھی استعمال ہوتی رہی ہے. اچھا، موضوع اور جعلی احادیث کی اور کیا پہچان ہے؟ حدیث میں واضح شواہد کے خلاف کوئی بات ہو. مثلا اوج بن عنق ایک شخص تھا، اس کے بارے میں حدیث ہے کہ وہ قدیم دور کا ایک شخص تھا، یعنی وہ کوئی 15,000 سال پرانا آدمی، اس کی وہ پوری کہانیاں. اور پھر یہ بھی کہا جاتا ہے کہ وہ 3,000 گز لمبا تھا اور جناب ہاتھ بڑھا کر سورج کی گرمی سے اپنے گوشت کو بھون لیتا تھا. اس نوعیت کی حدیثیں آپ کو ملیں گی. تو یہ بھی ایک جعلی حدیث ہے. تو اس گھڑنے والوں کا خیال شاید یہی ہوگا کہ سورج 3-4 ہزار گز جتنی دور ہے، تو اس لیے انہوں نے ایجاد کیا ہوگا. ایک اور حدیث ایسی ہے کہ زمین ایک چٹان پر کڑی ہے اور چٹان ایک بیل کے سینگ پر قائم ہے. جب یہ بیل سر ہلاتا ہے تو پھر زلزلہ آتا ہے. تو یہ حدیث بھی یہ بالکل آپ دیکھیں تو ہندو حضرات کے جو پرانے فلسفہ یہ اس سے یہ ایجاد ہوئی ہے یہ بات. حدیث قرآن کے سرین خلاف، مثلا دنیا کی عمر 70,000 برس ہے اور ہم آخری سال میں ہیں. تو اس کا مطلب ہے وہ جس نے جو بھی حدیث ایجاد کی اس کے بعد آپ کو 1200 سال اوپر گزر گئے.
تو یہ سب جعلی حدیث ہے۔ حدیث میں مخصوص ایام کے خاص نمازوں کے لیے کہا گیا کہ مثلا جنگ احد کے دن یہ نماز پڑھو، اتوار کے دن یہ نماز پڑھو، پیر کے دن یہ پڑھو، یہ رجب کے جمعے میں یہ والی پڑھو۔ تو اس طرح کی یہ سب شعبان کی جو آپ کی 15ویں رات جس کو شب برات کہتے ہیں، تو اس میں نفل کی ہے۔ تو اس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی صحیح حدیث میں کچھ بھی حکم نہیں ہے، لیکن یہ سب آپ کو جعلی حدیث میں یہ سب ملتا ہے۔ حدیث میں گھٹیا زبان ہو، یعنی عربی زبان کا میں اب یہ ترجمہ کروں، یہ اردو میں بھی بالکل آپ کو گھٹیا زبان ہی نظر آئے گی۔ چار سے سیر نہیں ہوتے، عورت مرد سے، زمین بارش سے، آنکھ دیکھنے سے اور کان سننے سے۔ یہ کسی کا کوئی فلسفہ تھا، اس نے اس کو حدیث کی شکل بنا دی، یا اس نے بنا دی یا اس کے کسی اسٹوڈنٹ نے بنا دی۔ اس طرح کی حرکتیں ہوتی رہی۔ حدیث میں کسی خاص گروہ کی برائی کی گئی، مثلا کئی حدیث میں اہل سوڈان کی کوئی برائیاں ہیں، یا کوئی ترکمانستان لوگوں کے لیے، یا مخنث لوگوں کے لیے، یعنی جن کو آپ خسرے کہتے ہیں، یا غلاموں کے بارے میں کوئی، یہ سب جعلی حدیث ہے۔ اسی طرح بنو امیہ اور بنو ہاشم کی آپس میں، یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے 120 سال کے بعد ان میں آپس میں جنگیں ہوئی تھیں، اور انہوں نے آپس میں پھر بنو امیہ کی حکومت ختم کی، تو اب ہوا وہ بنو عباس کی حکومت بنی جو بنو ہاشم کا حصہ تھا۔ تو بنو عباس کے ایجنٹس نے بڑی احادیث جعلی کی ہیں۔ اچھا، اس کے عوض یہ بھی وہ بنو امیہ کی پارٹی کے جو لوگ تھے، انہوں نے بڑی حدیثیں انہوں نے ایجاد کی۔ تو یہ سب پروپیگنڈے کا حصہ ہوتا رہا۔ پھر اور مثال بھی دیکھ لیجئے کہ حدیث میں معروف تاریخی حقائق کے خلاف بات ہو، مثلا یہ معاہدہ ہو کہ خیبر کے یہودیوں نے اس دعوے کے ساتھ پیش کیا کہ یہ معاہدہ ہم نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ کیا تھا۔ اچھا، جب وہ چیک کیا تو جناب بالکل اس کے الٹ بات تھی، کیونکہ اس پر سعد بن معاذ رضی اللہ عنہ کے سائن تھے، حالانکہ سعد رضی اللہ عنہ یہ جنگ خیبر سے 2 سال پہلے ہی جنگ خندق میں ہی شہید ہو چکے ہوئے تھے، لیکن ان کے سائن تھے۔ اچھا، اس معاہدے میں یہ بھی لکھا ہوا تھا کہ اس پہ معاویہ رضی اللہ عنہ کا سائن ہے، حالانکہ وہ جنگ خیبر کے 1 سال بعد ایمان لائے تھے، تو ان کے سائن کیسے ہو سکتے ہیں؟ تو اس طرح کی جعلی اس زمانے میں بھی یہ تکنیک ایسے استعمال ہوتی رہی۔ حدیث میں خاص صورتوں کی تلاوت کے لیے کہا یہ تلاوت کرو تو جناب یہ فائدہ ہوگا، یہ کرو گے یہ ہوگا، اس نوعیت کی بڑی مثالیں ہیں۔ مثلا نوح بن ابراہیم نے یہ حدیث لوگوں کو قرآن کی طرف راغب کرنے کے لیے گھڑی تھی۔ یہ ایک صاحب تھے جن کا نام تھا نوح بن ابراہیم، انہوں نے یہ ایجاد کی تھی، اور پھر انہوں نے خود بھی اعتراف کر لیا جب ان سے پوچھا گیا نا، تو پھر کہتے ہیں ہاں بھئی میں تو اس لیے کہا کہ لوگ قرآن کو چھوڑ رہے، میں نے اس لیے کہا کہ لوگ قرآن پڑھنا شروع کریں۔ تو اس طرح کی حرکتیں بھی لوگوں نے کی بھی کرنی تھی، تو آپ صحیح طرح سے ان کو سمجھا دیتے، اس کے لیے جعلی حدیث کرنے کی آپ کو کیا ضرورت پڑی؟ اچھا، حدیث میں بہت سارے صحابہ اور علماء کے نام لے کے ان کی تعریف کی جاتی ہے، تو یہ بھی اکثر ترین جعلی ہے۔ اب بہت سارے لوگوں نے یہ اسپیشلی یہ کیا ہوا ہے کہ ابو بکر، عمر، عثمان، علی، معاویہ، اہل بیت رضی اللہ عنہ، ان میں سے ان کی تعریف کے ان کی یہ فضیلت ہے، ان کا یہ ایک جذبہ ہے۔ اچھا، اسی طرح معاویہ اور عمر بن عاص رضی اللہ عنہ کی مذمت کے لیے احادیث ایجاد کی گئی۔ اسی طرح ابو حنیفہ اور شافعی رحمۃ اللہ علیہ ان کے لیے پروپیگنڈا کرنے کے لیے لوگوں نے جعلی حدیثیں اس پہ بھی کی گئی ہیں۔ پھر بنو امیہ کی مذمت اور بنو عباس کے بادشاہوں کی تعریف پہ بڑی حدیثیں ایجاد ہوئی ہیں۔ اچھا، بنو امیہ پہ بھی ان کے تعریف میں بھی بڑی حدیثیں ایجاد ہوئی، لیکن وہ پہنچی نہیں، اس لیے کہ بنو امیہ کی حکومت ہی ختم ہو گئی، تو پھر وہ آپ تک پہنچی نہیں، لیکن پھر پرانی کتابوں میں شاید آپ کو مل جائے۔ اسی طرح بنو عباس اور بنو علی کے بچے کو جہنم سے مستثنی کر دیا گیا، اس طرح کی ایکسیپشن کر دی ہے۔ اس نوعیت کی حدیثیں بھی آپ کو ملیں گی جو سب جعلی حدیثیں ہیں۔
اسی طرح بغداد، دجلہ، بصرہ، کوفہ، مرو، قزوین، اسقلان، اسکندریہ، تسبین اور انطاکیہ کے رہنے والوں نے اپنے اپنے شہر کی فضیلت کے لیے حدیثیں یاد کی. یہ سب جعلی ہے. اب یہ کہاں؟ یہ آپ ذرا گوگل میں ڈھونڈ لیں. بغداد، دجلہ، بصرہ، کوفہ، یہ مجھے یاد ہے عراق میں ہے. مورو جو ہے یہ ایران میں ہے. قزوین یہ بھی غالباً ایران میں ہی ہے. اسقلان بھی شاید ایران میں ہے. اسکندریہ یہ الیگزینڈریا یہ ایجپٹ میں ہے. نصیباً یہ مجھے پتہ نہیں، آپ پلیز چیک کر لیں. انطاکیہ یہ لبنان میں. تو اس طرح کے لوگوں نے کی. اس طرح کچھ اور شہروں کے لوگوں نے اپنے شہر کے بارے میں کوئی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے نام پہ تعریف ایجاد کر لی تاکہ لوگوں. تو یہ دیکھیں اس طرح کی پروپیگنڈا اس زمانے میں ایسے چلتا رہا. لیکن اب خود چیک کر لیں کہ محدثین نے کیسا کام کیا کہ ان سب کو اب جعلی اور ایک آتھینٹک حدیث کو چیک اپ خود کر سکتے ہیں. تو جناب یہاں پہ اب ہماری جو ہسٹری، جو آپ کا اسپیشلی حدیث ریسرچ کے دوسرا ماڈیول ختم ہوا. اب انشاءاللہ ہم آگے صرف 3-4 لیکچرز میں کچھ ایگزامپلز آپ سے پریکٹیکل کرائیں گے. یہ میں آپ سے عرض کروں گا، پھر آپ نے پریکٹیکلی اپنے کچھ خاص ویب سائٹس پہ جا کے وہ سرچ کرنا ہے کہ یہ والی حدیث اوتھینٹک ہے یا نہیں ہے. یہ اب آپ نے کرنا ہے. آپ کی ایکسرسائز ہے، میں ایکسپلین کروں گا، ایکسرسائز آپ نے کرنی ہوگی. تو ابھی جو سوالات ہیں بلا تکلف ای میل کر لیں. جزاک اللہ خیر واحسن الجزا.